السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت علم الأولين والآخرين وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت بجوامع الكلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم مولانا سامعین بزرگوں دوستوں، سورۃ النساء کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ موضوع چل رہا تھا کہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات تتمہ زمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، اور محبت کے 4 اسباب میں سے پہلا سبب کچھ اختصار کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ آپ جمال میں، حسن میں، خوبصورتی میں کائنات میں سب سے اول نمبر تھے، سب سے حسین تھے، اور جمال، حسن، محبت کا سبب ہوا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کمال۔ کسی آدمی میں کوئی بھی کمال ہو تو اس کمال کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال سب سے زیادہ تھا۔ پھر کمال کے مختلف انواع ہیں۔ ایک نوع علم جو عالم بڑا ہو، کسی بھی چیز کا علم رکھتا ہو اور اس میں مہارت رکھتا ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو علم دین یہ تو پھر تمام علوم سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال علمی رکھتے تھے۔ آپ کے پاس علم کا کمال تھا۔ ابھی سورہ نساء کی آیت پڑھی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کے رب نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔
دنیاوی لحاظ سے آپ نے کسی سے نہیں پڑھا اور کوئی نبی بھی نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ خود اپنے نبیوں کو آپ علم دیتے ہیں، کسی کا شاگرد نہیں بناتے، تو نہ ہی کوئی استاد بننے کے قابل ہے. خود نبی تو استاد بن کر کے آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو استاد بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، سیکھنے والا نہیں، سکھانے والا. اور ادھر امی آپ کی صفت ہے. آپ دنیا میں دنیاوی علوم کسی سے نہیں پڑھے، اگرچہ دنیاوی علوم بھی آپ کے پاس کافی تھے، لیکن کوئی علم نہ دینی نہ دنیاوی سیکھا کسی سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے براہ راست دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا یہ آپ پر ہمارا بہت بڑا فضل ہے، ہم نے آپ کو رسالت عامہ دی. آپ جب رسول بنائے گئے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے آپ نبی ہیں. آپ دنیا میں ہیں تب بھی نبی ہیں، دنیا سے ہمارے پاس آ جائیں تب بھی نبی آپ ہی، آپ ہی نبوت ہے. اتنی عام نبوت دی. اسی طرح ملک تام دیا، حکومت بھی آپ کے پاس، رسالت بھی آپ کی کاملہ تامہ، پھر علم بھی آپ کا کامل ہے. یہ اللہ کا فضل ہر چیز کا. آپ کو علم بھی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، میں علم میں جامع کلمات دیا گیا ہوں. میں ایک جملہ بولتا ہوں، اس کے نیچے علم کے دریا بہنے لگے. ایک جملے، بہت سی آپ کتابیں پڑھیں گے، ایک حدیث کا حصہ لیا ہے علماء نے اور موٹی موٹی کتابیں لکھ دی اس پر. آپ نے ایک جملہ بولا. پھر آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، میں پہلے لوگوں کا جو مجھ سے پہلے گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ان کا علم بھی مجھے دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا علوم وہ بھی مجھے دیے. اولین اور آخرین کے علوم اللہ نے میرے اندر جمع کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا تورات کا علم بھی آپ کے پاس تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری. انجیل کا علم بھی آپ کے پاس تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. زبور کا علم بھی آپ کے پاس تھا جو داؤد علیہ السلام پر اتری. اور ان صحیفوں کا علم بھی آپ کے پاس تھا جو آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے. صحیفوں اور کتابوں کے علاوہ اور بھی جتنے کوئی علوم ہو سکتے ہیں آپ کے پاس. اتنا علم آپ کا کمال ہے. اور علم سکھانے اور سیکھنے کا ایک انداز ہمارا ہے. ہم استاد سے پڑھتے ہیں، استاد پڑھ کے سناتا ہے، ہم اپنی زبان پہ لاتے ہیں، پھر رٹے لگاتے ہیں، پھر وہ علم دل پہ جاتا ہے، پھر یاد رہتا ہے.
پھر حافظی میں جاتا ہے، وہ بھی پھر بار بار پڑھتے رہتے ہیں، یاد رہتا ہے، اگر چھوڑ دیں تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم سکھایا اس میں رٹے لگانے کی ضرورت نہیں، فرمایا ہم اس کو پہلے آپ کے دل پر، دل و دماغ پر جمع کریں گے، پھر آپ زبان سے پڑھیں گے۔ سورہ قیامت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ جبرائیل علیہ السلام جب قرآن پاک کی آیتیں لاتے ایک جملہ بولتے تو آپ اس کو پڑھنے لگ پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں آپ اپنی زبان کو پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیں، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارے نمائندے جبریل علیہ السلام پڑھیں گے، وہ پڑھ کے جب ختم کریں گے اس وقت آپ کے دل و دماغ میں وہ نقش ہو چکا ہوگا، آپ اس کو پڑھتے جانا، پڑھ لیں۔ رات آپ پہلے زبان نہیں ہے، زبان ہی نہیں، بالکل خاموش کے سنیں، اور یہی آداب ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خاموشی سے سنا جائے، اور اگر سن نہیں سکتے تو پڑھنے والا آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے، کیونکہ پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے، واجب، اور یہی فلسفہ ہے نماز میں بھی۔ نماز میں امام پڑھتا ہے، مقتدی پیچھے خاموش کھڑے رہے، قرآن پاک نہیں پڑھنا، خاموش۔ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا شمار کیا جائے۔ ہاں جب اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امامت کر رہا ہے امام تو امام سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تب بھی سورۃ فاتحہ اور آپ دوسری قرات میں پڑھیں، لیکن مقتدی ہے تو پھر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اسے بولنا نہیں ہے۔ سن رہے ہیں جہری قرات ہے تو اس کو سنیں، اگر سری ہے تو بھی خاموش ہے، پڑھ تو پھر بھی رہا ہے، آخر امام صاحب پھر بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ وہاں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور خاموش رہو، اور یہاں جہرن کا لفظ نہیں ہے، پڑھا جا رہا ہے، آپ یقین ہے کہ پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ ممکن ہے تو آپ سورۃ فاتحہ یا پھر سورۃ کا ترجمہ اپنے ذہن یا ان الفاظ کو اپنے ذہن میں لاتے رہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زبان سے نہیں پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، میرے جبریل علیہ السلام جب پڑھنے لگے آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے زبان عجیب انداز میں، یہ نہیں کہ آپ پڑھے نہیں، فرمایا زبان کو حرکت کرنا نہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ فارغ ہو جائیں گے جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جبریل پڑھے تو پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جو تھوڑی بہت عربی جانتے، جب ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے اس وقت، جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں نا، فرمایا جب ہم پڑھ لیں یعنی جبریل کا پڑھنا میرا ہی پڑھنا ہے، اللہ اکبر، میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب خاموش ہو جائے پھر آپ اتباع کرنے پڑھنے کی، آپ پڑھیں اس تو آپ پڑھنے لگ پڑیں گے، آپ کو بولے گا نہیں، اور اس کے بعد مطلب بھی ہم سکھائیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا،
ہم نے آپ کو الفاظ بھی سکھائے ہیں، اس کا معنی اور مطلب بھی ہم ہی سکھائیں گے۔ تو معلوم ہے قرآن کو سیکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو عربی رام تھے، عربی والے تھے، عربی زبان تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا مطلب سکھائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ عربی پڑھا ہوا ہو، لغت کی کتابیں دیکھ کر، ترجمہ دیکھ کر کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تب بھی کسی پڑھے ہوئے سے رابطہ رکھے۔ اگر خود پڑھے تو اس کو سنائے، میں نے یہ پڑھا ہے اور یہ سمجھا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک نہیں تو مجھے سمجھا۔ قرآن جو ہے نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے ہم سکھائیں گے آپ کو، آپ سیکھیں گے۔ ثم ان علینا بیان، ہمارے اوپر ہی لازم ہے بیان کریں گے۔ تو آپ کے علم کی بات ہو رہی تھی کہ آپ علم میں کمال رکھتے تھے۔ دنیا میں، مخلوق میں علم کا جتنا کمال ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بند ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی۔ باقی اللہ کے علوم تو وہ لامحدود ہے نا، اور اس کے ساتھ مقابلہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ عالم ہے، خوب جانتا ہے، اس کا اپنا علم ہے، کسی سے نہیں سیکھتا۔ مخلوق تو سیکھتی ہے، مخلوق میں بڑے سے بڑا فوق کل ذی علم علیم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ایک بات ان کو سمجھائی ہے، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے۔ مخلوق میں تو عالم کے اوپر اور عالم ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے بس ہوگی میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ کتنا بھی اللہ علم دے دے پھر بھی کہیں بس کچھ محدود علم میرے پاس ہے، لامحدود نہیں، اتنا بڑا علم نہیں میرے پاس۔ ورنہ پھر بعض دفعہ آدمی ایسا رسوا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پوچھی جاتی ہے، اس وقت اس پہ ذہن میں نہیں ہوتی، وہ بتائے نہیں سکتا اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، اور اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کا علم تو امت کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی متاثر ہو کر کہنے لگا آپ سے کوئی بڑا علم بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں بڑا۔ اس لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کا جتنے آدمی بڑا ہوتا ہے نیکی میں تو اتنی پکڑ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے۔ یہ کیوں جواب دی آدمی میرے سے بڑا آدمی کوئی نہیں؟ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے بڑا عالم ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا موسیٰ آپ کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ ہی کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے جا کر آپ پڑھے ان کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ اللہ اچھا، سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ، یہ تذکرہ جو پہلی بات کر رہا ہوں یہ تو نہیں ہے، اس کا تذکرہ وہ حدیث میں ہے، آگے جہاں سے علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، لمبی بات ہے، 2-3 رکوع ہے وہاں قرآن پاک میں، تو سکھانا تو مقصد نہیں تھا، سمجھانا تھا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی، وہ چل نہیں سکے، اور 2-3 واقعے ایسے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دی، یہ کیوں گئے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں الٹے۔ شاگرد کا کام ہی ہوتا ہے جو بات نہیں سمجھ پوچھتے ہیں کیوں ایسا، وہ شاگرد تو نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا تھا ویسے بھی، وہ تو اصل نبی تھے۔ تو 3 واقعات ہوئے آپ نے سنے ہوئے، تو بہرحال خضر علیہ السلام نے جب بتایا تو پھر کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے وہ تھا تکوینی علم، ایک تکوینی علم ہوتا ہے، ایک شرعی علم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرعی علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک تکوینی علم تھا جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اس واسطے وہ تکوینی علم کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا وہ ہو گئے۔ تو بہرحال تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس واسطے حق بنتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا